بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یہ سورہ نجم ہے اور اس کا یہ نام محفوظ ہے. اس کی پہلی آیت میں آمدہ پہلے لفظ سے والنجم سے پہلی آیت میں جو پہلا لفظ آیا وہ بھی والنجم آیا ہے، تو اس کا نام بھی سورہ نجم ہے. اللہ سورہ حجرات سے لے کے سورہ واقعہ تک جو صورتیں ہیں مکی صورتیں ہیں، اور یہ جو سورہ نجم ہے یہ سورہ اخلاص کے بعد نازل ہوئی. اس کے اندر 62 آیتیں ہیں اور 3 رکوع ہیں. 300 الفاظ پہ یہ مشتمل ہے اور 1400 حروف پہ. یہ مکی دور میں نازل ہوئی. تو اس لیے اس میں زیادہ تر بنیادی عقائد کا ذکر ہے. اس کے مضامین وہی ہیں جو گزشتہ سورہ طور کے تھے. البتہ یہاں رسالت کا پہلو غالب ہے. ادھر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ طور اور سورہ ذاریات میں 4 یا 6 چیزوں کی قسمیں کھا کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقوع قیامت کو ثابت فرمایا تھا، اور یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نجم کی قسم کھا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ثابت فرمایا. نجم ستارے کو بھی کہا جاتا ہے اور نجم جڑی بوٹیوں کو بھی کہا جاتا ہے. جڑی بوٹیوں کی مثال جیسے سورہ رحمان میں ہے وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، کہ بوٹیاں اور درخت یہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں. تاہم یہاں پہ ستارہ ہی مراد ہے. پھر کون سا ستارہ مراد ہے؟ تو بعض کہتے ہیں زہرہ ستارہ مراد ہے جو مشرقی جانب ہوتا ہے اور بڑا چمکتا ہے. اور بعض کہتے ہیں اسے ثریا ستارہ مراد ہے، اور بعض مفسرین نے کہ عام طور پہ اسے ثریا ستارہ مراد ہوتا ہے، اور بعض مفسرین نے لکھا کہ یہاں پہ سے ثریا ستارہ کیا ہے مراد ہے. ویسے تو بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ اسے ستاروں کی کہکشاں مراد ہے. وہ چھوٹے چھوٹے ستارے مل کر اسے ایک شعرا بن چکی ہوتی ہے، جو شعرا کی شکل میں چھوٹے چھوٹے ستارے مل کے شعرا کی شکل میں جو ہے نا وہ ایک چیز نظر آتی ہے، تو وہ مراد ہے.
امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے استاد حضرت عطا رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ اس سے قرآن مراد، قرآن اور قرآن کی آیات مراد نجم سے. کیوں کہ قرآن بھی نجمن نجمن یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سال میں نازل ہو. تو ایسے مراد کیا ہے؟ قرآن. اور امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اس سے مراد ہے نجم سے. اس لیے کہ جیسے نجم ستارے سے روشنی یہ مستفاد ہوتی ہے اور لوگ اس کے ذریعے صحراؤں میں اور سمندروں میں راہ پاتے ہیں، راستے پاتے ہیں، تو ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی نور ہدایت لے کے آئے، دل کی روشنی لے کے آئے، روح کو چمکانے والی، صحیح راستے پہ لگانے والی روشنی لے کے آئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مراد ہے. بہرحال راجع قول کے مطابق سے ثریا ستارہ مراد ہے. ثریا اللہ تبارک و تعالی نے اس کی قسم کھا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ثابت فرمائی. اور بہرحال اللہ تبارک و تعالی نے بھی اشارہ اسی طرف کیا ہے کہ دیکھو جیسے ستارے سے روشنی مستفاد ہوتی ہے تو اس کی اور بھی مشابہت کی اور بھی کئی وجوہات ہیں، لیکن جیسے ستارے سے روشنی مستفاد ہوتی ہے ایسے ہی میرے حبیب سے روشنی ہدایت مستفاد ہو رہی ہے اور لوگوں کو ہدایت کی طرف لا رہے ہیں. لہٰذا انکار کی کوئی وجہ نہیں ان کی رسالت. اگر غور فکر کرو تو ان کی باتیں ایسی ہیں جو باتیں وہ پیش کرتے ہیں وہ بات. اگر غور فکر کرو تو غور فکر کے نتیجے میں سب پہنچ جاؤ گے اس نتیجے تک کہ ان کی ساری باتیں برحق ہیں اور سچ ہیں. اللہ اکبر. مفسرین نے لکھا ہے کہ نجم سے مراد سابق انبیاء بھی ہو سکتے ہیں. کیوں؟ جیسے ستاروں کی روشنی ہوتی ہے رات کو، چاند کی بھی روشنی، ستاروں کی روشنی، تو اپنے اپنے وقت میں یہ جو انبیاء تھے یہ بھی کیا تھے؟ یہ بھی نور ہدایت تھے، ہدایت کی روشنی تھے، ہدایت کے مینار تھے، اور لوگ ان کی صحبت سے فائدہ اٹھا رہے تھے، راہ راست پہ آ رہے تھے، راہ راست. اور پھر جو نبی اپنا وقت گزار کے گیا گویا کہ وہ ستارہ غروب ہوا اور لوگ جو ہے نا اس کی صحبت سے محروم ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال اور سارے انبیاء کے مقابلے میں سورج کی ہے. سورج جب طلوع ہوتا ہے فجر کے وقت تو ستارے کوئی غائب نہیں ہوتے، حقیقت میں غائب نہیں ہوتے، حقیقت میں ختم نہیں ہوتے، ان کی روشنی مان پڑ جاتی ہے سورج کے آگے. ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے کے سارے انبیاء کی نبوت اور رسالت کی تکمیل فرمائی، اور ان کی وہ جو روشنی ہدایت تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سورج کی صورت میں جو روشنی تھی اس میں کیا ہو گئی؟ منظم ہو گئی، اور ان کی نبوت کی تکمیل ہو چکی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پہ. اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پھر اب کوئی اور نبی نہیں آتا. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ سارا کام جو ان سے وابستہ کیا تھا وہ سارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور دین اسلام سے وابستہ کر دیا، وہ سارا کا سارا کام، اور اب اسلام ہی اس کے لیے کیا ہے کافی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ورثاء علماء اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کام کے لیے ان کو منتخب کیا. تو بہرحال ویسے بات کی جائے تو اور بھی بہت ساری باتیں، قرآن اللہ کا کلام ہے،
اور اللہ کے اس کلام کی وہ نکات ہے آدمی بیان کرنے پہ آ جائے تو اس کے لیے بڑا وقت چاہیے اور پھر اس کے لیے ظاہر ہے بڑا علم بھی چاہیے، بڑا حافظہ بھی چاہیے، بہت کچھ لکھا ہے مفسرین نے تفسیروں میں، بہت کچھ لکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں علماء کو اور خصوصاً بڑے علماء کو سننے کی توفیق عطا فرمائے تو علم میں بڑا اضافہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی نے منکرین رسالت کے جو بیہودہ باتیں تھیں، ان کے اعتراضات تھے غلط قسم کے، اللہ تبارک و تعالی نے ان کی تردید فرمائی۔ وہ کہتے ہیں کہ آبا و اجداد کا دین چھوڑ کے یہ بھٹک گئے، دوسرے راستے پہ پڑ گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھا کے، ستاروں کی قسم کھا کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نہ یہ راستے سے بھٹک گئے ہیں اور نہ دوسرے راستے پہ پڑے۔ ضل اور غوا میں فرق ہے۔ ضل کس کو کہتے ہیں کہ آدمی کو راستہ ملے ہی نہ، راستہ ملے ہی نہ، راستہ میسر ہی نہ ہو جائے، اس کو ہدایت میسر ہی نہ ہو جائے، ہدایت اس کو ملے ہی نہ، اس کو ضل کہا جائے۔ اور غوا اس کو کہتا ہے کہ ہدایت تو واضح ہو جائے، ہدایت تو واضح ہو جائے، سامنے آ جائے، لیکن وہ اس کو جان بوجھ کر قبول نہ کرے، دوسرا راستہ اختیار کرے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ غوا۔ اس کو غوا کہا جاتا ہے، غوی سے مشتق ہے، جان بوجھ کر سیدھا راستہ چھوڑ کے دوسرا راستہ اختیار کرے، بے-راہ روی جس کو کہا جاتا ہے، اس کو غوا کہا جاتا ہے۔ اور ضلع گمراہ ہونا، بھٹک جانا، اس کو کہا جاتا ہے کہ اس کو راستہ ملے ہی نہ۔ جیسے قرآن میں اللہ کہہ رہے وَلَا الضَّالِّينَ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ ان راستوں کا، ان لوگوں کے راستے پہ مجھے مت چلا، شروع میں ہے نا، ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے پہ چلا، سیدھا راستہ دکھا بھی، اس پہ چلا بھی، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا، غیر المغضوب نہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب ہوا ہے۔ وہ کون تھے؟ یہودی، ان کو سیدھے راستے کا پتہ تھا، سیدھے راستے کا ان کو پتہ تھا، اکثر ان میں کیا تھے؟ علماء تھے، سیدھے راستے کا ان کو کیا تھا؟ پتہ تھا، لیکن جان بوجھ کر انہوں نے کیا کر دیا؟ سیدھا راستہ چھوڑ کے دوسرا گمراہی والا راستہ اختیار کر دیا۔ اگر ایسے آدمی پہ اللہ کا غضب نازل ہو، اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے اور غصے کا شکار ہو جاتا ہے، پھر وہ ایسا ذلیل ہو جاتا ہے کہ پوری دنیا میں اس کو کہیں سر چھپانے کی جگہ نہیں ملتی۔ جیسے یہود کو اسرائیل کی ریاست بنانے سے پہلے کہیں بھی سر چھپانے کی جگہ نہیں مل رہی، اور قرآن نے کہا تھا یا میری رسی پکڑ لے یا لوگوں کی رسی پکڑ لے۔ اس نے پھر امریکہ اور فرانس اور بڑے ملکوں کی رسی پکڑ لی، غلامی اختیار کر لی اور ان کے لیے چھاونی بن گیا، تو انہوں نے ایک ریاست اس کو مل گئی۔ اور ضلال اور گمراہی کی مثال، جس کو ہدایت ملے ہی نہ، ہدایت ملے ہی نہ، میسر ہی نہ ہو، اس سے مراد کون ہے؟ عیسائی، کیونکہ عیسائیوں میں اکثریت جہالت میں مبتلا ہے، اکثریت جہالت میں مبتلا ہے، سیدھا راستہ انہوں نے سیکھا نہیں، کسی سے سمجھا نہیں، حاصل نہیں کیا، بس جو ان کے بڑے کہتے تھے، ان کے پیر کہتے تھے، ان کے عالم کہتے تھے، جیسے کہتے تھے بس یہ ہمارے عالم کہہ رہے ہیں، تو وہ اس کو مان لیتے تھے، یہ نہیں پرکھتے تھے کہ عالم ہمارے جو نہیں صحیح نہیں کہہ رہے یا نہیں کہہ رہے۔ اکثریت عیسائیوں کی کیا رہی؟ جہالت میں رہی، اور جو آدمی کو ہدایت ملے ہی نہ، پتہ ہی نہ چلا ہدایت کا، تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو زوال کہا جاتا ہے، راستے سے بھٹکا ہوا، اس کو صحیح راستہ ملا ہی نہیں ہے۔ اور غوا کون ہے؟ جیسے یہودی، راستہ ملے اس کو اختیار نہ کرے جانا۔ تو اللہ نے قسم کھا کے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا رسول ہے، نہ یہ راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں کہ ہدایت ملی نہ ہو،
اور نہ یہ غلط راستے پہ پڑے ہیں کہ جان بوجھ کر سیدھا راستہ چھوڑ کے غلط راستہ اختیار کرو، ایسا نہیں، یہ بالکل سیدھے حق راستے ہدایت پہ قائم ہے۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نفسانی خواہش سے کوئی بات نہیں کہتے، نفسانی خواہش جو بات بھی کہتے ہیں وہ رب کی طرف سے وہی ہوتی ہے۔ دیکھو قرآن میں اس کا ذکر، رب کی طرف سے وہی ہوتی ہے، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے۔ یا عبداللہ بن عمرو بن العاص کہتے تھے کہ میں رسول اللہ کی احادیث بھی لکھ لیا کرتا تھا، آپ کی باتیں لکھ لیا کرتا تھا۔ تو مجھے لوگوں نے کہا کہ تم رسول اللہ کی ہر بات لکھتے ہو، ہر بات، آپ انسان ہیں، انسان سے کبھی خطا بھی ہو جاتی ہے، پھر یہ کبھی غصے میں ہوتے ہیں، کبھی غصے میں ہوتے ہیں، کبھی آدمی پریشان بھی ہوتا ہے، کبھی بیمار بھی ہوتا ہے، تو ساری باتیں مت لکھ لیا کرو۔ چنانچہ میں نے لکھنا چھوڑ دیا، تو پھر میں نے اس کا تذکرہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ میں نے کہا اللہ کے پیارے رسول، میں تو آپ کی باتیں لکھتا تھا، ہر بات لکھ لیتا تھا، لیکن مجھے لوگوں نے منع کیا ہے کہ ہر بات نہ لکھ لیا کرو۔ بات پھر وہی بتا دی کہ آپ انسان ہیں، آپ سے خطا بھی ہو سکتی ہے، آپ کبھی غصے میں ہوتے ہیں اور کبھی آپ پریشان ہوتے ہیں، مت لکھ لیا کرو۔ رسول اللہ نے فرمایا لکھ لیا کرو، اکتب، لکھ لیا کرو۔ فرمایا کہ لا اقول الا حقا، میں ہر حال میں حق ہی کہتا ہوں، میں ہر حال میں حق ہی کہتا ہوں، حق کے خلاف کوئی بات نہیں کہتا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ارشاد فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ جو کچھ کہتے ہیں وہ وہی ہوتی ہے، وہی جو اوپر سے نازل ہو۔ پھر کسی کے ذہن میں یہ آ سکتا ہے کہ شاید وہی لانے والا رسول اللہ کے پاس راستے میں اگر کوئی شیطان مل جائے، یہ شیطان اور جن ان کی بڑی طاقت ہوتی ہے، بڑی طاقت والے ہوتے ہیں، بڑے پاور والے ہوتے ہیں، لیکن کسی آدمی کو جن آ جائے، اگر سچ مچ ہو جھوٹ نہ ہو، جن آ جائے تو اس کو 8-10 آدمی بھی قابو نہیں کر سکتے، اتنی طاقت ہوتی ہے اس کی۔ تو کوئی راستے میں کوئی جن یا شیطان جو ہے نا پکڑ لے لانے والے کو اور اس میں کوئی رد و بدل کر دے، اللہ نے اس اشکال کی نفی فرمائی اور استعمال کی کہ آپ کے پاس وہی لانے والا جو فرشتہ ہے وہ سخت قوتوں والا ہے، سخت قوتوں والا ہے، بڑی اور مکمل طاقت والا ہے، اس کے آگے کوئی شیطان نہیں آ سکتا، اس کے آگے کوئی شیطان نہیں آ سکتا۔ اس لیے آپ جو کچھ کہتے ہیں بالکل وہی بات ہوتی ہے جو رب نے کہی ہوتی ہے، رب کا پیغام ہوتا ہے، اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، اور نہ یہ کہ اس بات میں کوئی رد و بدل ہوا ہو، ایسا بھی نہیں۔ پھر آگے جبرائیل امین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ اصلی صورت میں دیکھا، 2 مرتبہ اصلی صورت میں دیکھا، عام طور پہ انسانی شکل میں آتے ہیں، اور وہ بھی دحیہ ابن کلبی جو بڑے خوبصورت صحابی تھے، جن کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے بادشاہوں کی طرف خطوط بھیجے تھے، جن کی ہاتھ ان کی شکل میں، تو 2 مرتبہ آپ نے اصلی شکل میں دیکھا، اور بعض روایت میں ہے کہ آپ نے خود سوال کیا کہ اپنی اصل شکل دکھا دو، تو جبرائیل امین نے جب شکل دکھائی رسول اللہ بے ہوش ہو کے گر پڑے، اور پھر آپ پہ کب کبھی تاری ہوئی۔ یہ کب ایسا ہوا؟ ایک تو ابتدائی وحی میں، نبوت کا جو ابتدائی زمانہ تھا اس میں آپ غار حرا میں تھے یا مکہ کے کسی محلے میں تھے، تو اس وقت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا مشرقی کنارے، آسمان کے مشرقی کنارے پہ دیکھا جبرائیل علیہ السلام کے 600 بازو ہیں، کرسی پہ بیٹھے ہوئے، مشرقی کنارے پہ بیٹھے ہوئے اور مغربی کنارے تک وہ پھیلے ہوئے، مغربی کنارے تک پھیلے ہوئے آسمان کے، گویا کہ پوری فضا کو آپ نے گھیر رکھا۔ جب یہ کیفیت دیکھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو کے گر پڑے، آپ پہ کب کبھی تاری ہوئی، جبرائیل امین آئے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یوں اپنے سینے کے ساتھ لگائے،
سینے کے ساتھ لگایا، گرد و غبار صاف کیا، اور اس کے بعد پھر باتوں کہتے ہیں سورہ ضحیٰ کی آیت اتری کہ ہم نے آپ کو یتیم پایا اور پھر ہم نے آپ کو غنی بنایا۔ یتیم پایا تھا اور کیا آپ یتیم تھے؟ آپ یتیم تھے، ہم نے آپ کو غنی کر دیا، مالدار کر دیا، مال دے دیا۔ یہ آیات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتاری، اور شاید سورہ اخلاص کا یا کچھ اور آیات کا کہہ رہے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ آیات اتری اور آپ نے جو ہے نا وہ جبرائیل امین نے ساتھ لگایا اور پھر تسلی بھی دی۔ تو اسی کا ذکر ہے کہ آپ نے ان کو بلند کنارے پہ دیکھا، بلند کنارے پہ دیکھا آسمان کے، پھر جبرائیل امین کیا ہوئے؟ قریب ہوئے، قریب ہوئے، اور پھر نیچے اترے، پھر نیچے اترے۔ جب دیکھا آپ کی حالت ہو گئی، آپ بے ہوش ہو گئے، تو نیچے اترے، اور پھر اتنے قریب ہو گئے جیسے دو کمان آپس میں قریب ہوتے، دو کمان۔ عرب کا یہ دستور تھا جب آپس میں کوئی معاہدہ کرتے تو دو کمانوں کو یوں ملاتے، دو کمانوں کو یوں ملاتے، اور اس سے یہ سمجھتے کہ اب ہم آپس میں ایک ہو گئے، آپس میں ایک ہو گئے۔ تو فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے قریب ہو گئے، اتنے قریب جیسے دو کمان آپس میں ہوتے ہیں، یا اس سے بھی زیادہ قریب، اس سے بھی زیادہ قریب۔ یہ قربت کیا تھی؟ یہ روحانی، روحانی اور قلبی قرب تھا، یہ روحانی قلب تھا کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لگایا اپنے ساتھ، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے تسلی ہوئی، قلب میں سکون ملا۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا افاقہ ہوا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی طرف وہی کی جو وہی کی سورہ ضحیٰ کی وہ آخری آیات، ٹھیک، یا اس کے علاوہ دوسری آیات کا ذکر کیا مفسرین نے، اللہ نے وہ آیات اتار دی۔ وَأَمَّا الْيَتِيمَ وَوَجَدَكَ، وہ کیا ہے؟ وہ سورہ ضحیٰ کی آیات ہے، أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، ہم نے آپ کو یتیم پایا تو کیا کیا؟ ٹھکانہ دیا۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور آپ کو ہم نے ہدایت کی تلاش میں گم پایا، ہدایت کی تلاش میں گم پایا۔ جب گمراہ نہیں کریں گے، رسول اللہ کی خطاب ہے، ہدایت کی تلاش میں گم پایا، فَهَدَىٰ، تو کیا کر دیا؟ ہم نے ہدایت دے دی، اور پھر آپ کی جو اگلی آنے والی زندگی ہے یہ اس زندگی سے بہتر ہوگی، یا آخرت کی زندگی دنیا کی زندگی سے بہت بہتر ہوگی۔ ادھر بھی مقام ہے، وہاں اس سے بھی بڑا مقام ہے، سب سے بڑا مقام۔ اچھا جی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ دیکھا بالکل صحیح دیکھا، اس دیکھنے میں کوئی غلطی نہیں کی، کوئی غلطی نہیں کی۔ اب اس سے یہاں اس موقع پہ دیکھنا مراد ہے یا معراج کے موقع پر دیکھنا مراد ہے؟ دونوں روایتیں، دونوں روایتیں۔ تو آخر میں اللہ نے فرمایا کہ جب یہ میرے حبیب ہیں اور ان کی جو کچھ بتاتے ہیں وہی سے بتاتے ہیں، اپنے پاس سے کچھ نہیں کہیں، وہی بتاتے ہیں جو رب کا پیغام ہوتا ہے، پھر تم ان باتوں کی وجہ سے ان سے جھگڑتے کیوں؟ اللہ کی وفاداریت سے جھگڑتے ہو، وقوع قیامت سے جھگڑتے ہو، اور جزائے عمل پہ جھگڑتے ہو۔ یہ تو بالکل برحق بات ہے، ان پہ تمہیں جھگڑنے کا حق نہیں، بلکہ تمہیں تو ان پہ ایمان لانا چاہیے۔ دیکھیں اب ترجمہ جی، والنجم، قسم ہے ثریا ستارے کی، اور بعض نے کہا کہ یہ الف لام جو ہے نجم مفرد ہے لیکن یہ اسم جمع ہے، اس میں جمع ہے، اس میں جمع لفظ تو ایک ہوتا ہے لیکن اس میں جو ہے نا سارے کے سارے افراد یا بہت سارے افراد شامل ہوتے ہیں۔ تو یہاں نجم اگرچہ مفرد ہے لیکن اس میں جمع ہے تو سارے ستارے مراد ہیں، سارے۔ اور الف لام بھی جنس کے لیے ہو سکتا ہے، جنس ستارہ کے لیے، جنس نجم کے لیے۔ والنجم، قسم ہے ستاروں کی، یوں ترجمہ کر سکتے ہیں، اذا ہوا، جب وہ ڈوبنے لگے، جب وہ غروب ہونے لگے، جب وہ، ویسے لفظی معنی ہوا یہ ہمیں کہنا گرنا ہے، کیا ہے؟ گرنا۔ تو اب ظاہر ہے ستارے گرتے تو نہیں، یہاں مراد کے غروب ہونے، جب وہ غروب ہونے لگے۔ ما ضل صاحبکم وما غوی، نہیں بھٹکا
तुम्हारा साथी, और न वो बहरा हुआ, और न वो बहरा हुआ। वमा यंतिकु अनिल हवा, और वो नहीं बोलता है नफसानी ख्वाहिश से, नफसानी ख्वाहिश से बोलता नहीं है। इन हुआ इल्ला वह्यु यूहा, नहीं है वो मगर वही जो उनकी तरफ की जाती है। लफ्ज़ी माना नहीं है वो मगर वही जो नाजिल की जाती है। अल्लमहु शदीदुल क़ुवा, और सिखाया है उसको या सिखाता है उसको सख्त कुव्वतों वाला, जिब्राइल बिन मुराद ज़ू मिर्रतिन, मुकम्मल ताकत वाला। फस्तवा, बल तत्व क्या है, पस वो सीधा हुआ, क्या मतलब सीधा बैठ गया, किस पे, ऊंचे किनारे पे, जैसे रियाद में कि कुर्सी पे बैठे हुए थे। और बल तर्जुमा क्या है, पस वो असली शक्ल में ज़ाहिर हुआ, असली शक्ल में ज़ाहिर हुआ। फस्तवा का माना, वैसे असल माना इसका सीधा बैठ जाना, असल माने इसका। जैसे उसमें कुरान में सुम्म तस्तवू अला ज़ुहूरिही, कि जब तुम्हें अल्लाह सवारी मुयस्सर करे और तुम फिर उस पर सीधे बैठ जाओ, सवारी के ऊपर सीधे बैठ जाओ, तो फिर वो दुआ कहो सुब्हानल्लाज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून, वो दुआ कहो। अच्छा जी, तो दोनों बात तर्जुमे यहाँ हो सकते हैं। वो अपनी असली शक्ल में ज़ाहिर भी हुए थे और सीधे बैठ गए थे कुर्सी पे। वहुवा बिल उफ़क़िल आला, और वो बुलंद किनारे पे थे। जिब्राइल अमीन सौफ मदाना, फिर करीब हुए आपके। फ़तदल्ला, और नीचे आए, क्या हो गए, नीचे आए। बोले कैसे करीब हुए, नीचे आए। फ़कान क़ाब क़ौसैन औ अदना, बस हुए आप काबा बराबर, कौसैन दो कमानों के, औ अदना या उससे भी ज़्यादा करीब। ठीक, काबा की मानी बराबर, कौसैन कमान, और औ अदना या उससे भी ज़्यादा करीब। फ़अौहा, जब उससे करीब हो गए, उससे भी ज़्यादा करीब हो गए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इफ़ाक़ा हुआ। फिर अल्लाह तबारक ने क्या किया, फ़अौहा इला अब्दिही, बस अल्लाह तबारक व तआला ने वही भेजी अपने बंदे की तरफ। मा औहा, जो उसने वही भेजी, जो उसने, मा कज़बल फ़ुआदु मा रआ, नहीं जुटलाया दिल ने जो उसने देखा। और मैंने तर्जुमा किया है कि गलती नहीं की दिल ने उस चीज़ में जो उसने देखी, यानी जो देखा सही देखा, और रसूलुल्लाह ने जो कुछ बताया बिल्कुल वही बताया जो उन्होंने देखा। अफ़तुमारूनहु अला मा यरा, क्या तुम उससे झगड़ते हो उस बात पर, उस चीज़ पे जो उसने देखी है। फिर आगे फिर दूसरी रोयत का जिक्र आता है मेराज के मौके पर जो हुई, उस वक्त फिर इंशाअल्लाह उसकी जो तफसीर होगी वो जिक्र कर देंगे। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए।